الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایتی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے درس قرآن میں میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے دعا کی قبولیت اور اس کے 6 آداب ذکر کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہہ دیا ہے اے میرے بندو مجھے پکارو تو میں آپ کے پکار کا جواب دوں۔ آج اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی بادشاہ زمانہ کے طرف سے اعلان ہو گیا یا کراسنگ کے کسی ذمہ دار کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ بھئی آ جاؤ جس کو راشن کی ضرورت ہے راشن لے جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے راشن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے یقین ہٹ کر کے مخلوق کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ، اے لوگو آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو تو میں آپ کے پکار کا جواب دوں۔ اللہ کو پکار کر کے دیکھ، کام نہ بنے تو کہنا۔ وہ اللہ ایسا کریم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن الترمذی کی حدیث میں ارشاد فرمایا ان ربکم حیی کریم، کہ بے شک آپ کا رب حیادار ہے اور بڑی سخی ذات ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ پاک حیا کرتے ہیں ان یردہما صفرا، کہ اس کے ہاتھوں کو صفر بنا کر کے بھیجے۔ صفر مانا خالی۔ اللہ پاک اپنے بندے کے خالی ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتے، بلکہ اس کے خالی ہاتھوں کو بھر کر کے واپس کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا علیکم بالدعاء، لوگوں اپنے اوپر دعا کو لازم کرو۔ دعا میں آپ کا کیا جائے گا؟ من فتح له منکم باب الدعاء فتح له ابواب الرحمہ، فتحت له ابواب الرحمہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعاؤں کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یوں بھی تسلی دی اجیب دعوت الداع اذا دعان،
لوگوں، جب کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں، جب بھی پکارے۔ یہ نہیں کہ کوئی ٹائم مقرر ہے کہ آفیسر صاحب اس وقت سو رہا ہے، سیٹ صاحب اس وقت سو رہا ہے، پرنسپل صاحب اس وقت سو رہا ہے۔ اللہ سوتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ 24 گھنٹے میں جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، اللہ پاک کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کے پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی پکارے، جہاں سے بھی پکارے۔ جب بھی پکارے، کوئی ٹائم مقرر نہیں، جہاں سے بھی پکارے، کوئی جگہ مقرر نہیں۔ مسجد سے پکارے، مدرسے سے پکارے، گھر سے پکارے، کسی پہاڑ سے پکارے، کسی پہاڑ کی غار سے پکارے، سمندر کے اندر سے یونس علیہ السلام پکارے، جو جہاں سے پکارے، جب بھی پکارے، اللہ فرماتے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ دعا اور پکار کے آداب ہیں۔ دعا کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا رب ذوالجلال سے کی جائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کیونکہ پورا ملک اور ملک کے خزانے سارے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو ملے گا کہاں سے؟ بولو، اللہ سے ہی ملے گا۔ قرآن کہتا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اللہ پاک کے پاس خزانے نہ ہوں۔ اولاد چاہیے، اولاد کے خزانے اللہ پاک کے پاس ہیں۔ مال اور دولت چاہیے، مال اور دولت کے خزانے اللہ پاک کے پاس ہیں۔ دنیا کی جائیداد، جتنے بھی اسباب چاہیے، ہر چیز اللہ کے پاس موجود ہے۔ ہر چیز کے خزانے اس اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی شہید کے پاس۔ رب ذوالجلال نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے حبیب، آپ لوگوں کو سمجھائیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، لوگو اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو جب پوری مخلوق کے سردار، تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے نہیں ہیں، تو کسی پیر فقیر کے پاس، کسی قبر کے پاس، کسی جھنڈے کے پاس، کسی ڈنڈے یا گھوڑے کے پاس خزانے کہاں سے ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، میرے پاس اتنے تو خزانے ہیں، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم لو اجتمعوا فی صعید واحد، اے میرے بندو، تم تو کیا، تم سے جو پہلے مر چکے ہیں وہ سارے اٹھ کر کے آ جائیں، تم تو کیا، تمہارے بعد جو قیامت تک لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی سارے آ جائیں، اور تم بھی آ جاؤ۔ پھر صرف انسان نہیں، فرمایا کہ جن بھی آ جائیں، تم سارے انسان اور جن کسی چٹیل میدان میں جمع ہو کر کے مجھے پکارو، اعطیت کل انسان مسئلتہ، اللہ پاک فرماتے ہر انسان کی مانگی ہوئی چیز اسے عطا کر دوں گا، اور میرے خزانے میں اتنا فرق آئے گا جیسے کہ کسی سوئی کو دریا میں ڈال کر اور نکال دیا جائے تو جتنا پانی کے اندر جتنی کمی آئے گی اتنی میرے خزانے میں کمی آئے گی۔ معلوم ہوا کہ سوئی کے نکالنے سے جس طرح پانی میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، رب ذوالجلال کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ تو جب ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو
تو پہلی بات تو یہ کہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے، تب دعا قبول ہوگی۔ نمبر 2، دعا کی جائے تو یقین کے ساتھ کی جائے، وہم کے شکار ہو کر نہیں کہ دعا تو کر رہا ہوں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بہ، لوگو اللہ کو پکارو لیکن یقین کے ساتھ پکارو کہ جو کچھ میں رب سے مانگ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے اور عطا کرتا جا رہا ہے، اس نظریے سے اپنے رب کو پکارو۔ ہم جب اپنے اسلاف پر نظر کرتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ امت کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 458 ہجری میں اس کا انتقال ہے۔ یہ اپنی کتاب دلائل النبوت میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مجاہد یمن سے سفر میں نکلا، راستے میں اس کا گدھا مر گیا۔ رب ذوالجلال سے عرض کرتا ہے میرے مولا مجھے یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہو، اللہ مجھے آج مخلوق کے محتاجی سے محفوظ فرما، اللہ میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ اس نے 2 رکعتیں پڑھ کے یہ دعا کی، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی گدھا کانوں کو جھاڑتے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ یہ یقین کے ساتھ پکارنا ہے۔ میں آپ کو اس سے بھی ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اس امت کے مصلح عالم گزرے ہیں، 597 ہجری میں اس کا انتقال ہے۔ یہ اپنی کتاب صفت الصفوہ میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ لیث ابن سعد رحمہ اللہ یہ امت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آیا تو عصر کی نماز کے بعد میں ابو قبیس پہاڑ پر چڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک نوجوان ہے جو اپنے رب سے گڑ گڑا کر کے دعائیں کر رہا ہے۔ آپ یقین دیکھیے گا کہ دعا پر یقین کیسا ہے۔ رب ذوالجلال سے عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ لیث بن سعد کہتے ہیں اس طرح دعا کر رہا تھا، اس طرح گڑ گڑا رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ بس اب اس کی جان نکلنے والی ہے، ایسا گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یوں گڑ گڑا کر کے رب ذوالجلال سے عرض کرتا ہے میرے مولا میں بھوکا ہوں، مجھے انگور کی ضرورت ہے اور میری 2 چادریں پرانی ہو گئی ہیں، مجھے 2 چادروں کی ضرورت ہے۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت دیکھا اس کے سامنے ایک ٹوکرا انگوروں کا آ گیا اور 2 نئی چادریں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ اس نے ٹوکرے کو کھول کر کے انگور کھانا شروع کیے تو میں بھی اس کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ حضرت جب آپ دعا کر رہے تھے میں آپ کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا، میرا بھی حصہ ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی کھاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس ٹوکرے میں سے وہ بھی خود انگور کھاتا رہا اور میں بھی اس کے ساتھ کھاتا رہا، اور وہ انگور ایسے عجیب انگور تھے کہ ان انگوروں میں گھٹلی نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بڑے انگور ہوتے ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی گھٹلی ہوتی ہے، فرمایا وہ ایسے انگور تھے جن میں گھٹلی نہیں تھی، تو پتہ چلا کہ یہ دنیا کے انگور نہیں تھے، یہ جنت کے انگور تھے جو اللہ حضرت مریم کو بغیر موسم کے انگور اور مختلف پھل عطا کر سکتے ہیں، وہ اللہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو بھی ہر طرح ہر چیز عطا کر سکتے ہیں۔ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ اس نے انگور کھا کر کے مجھے کہا کہ ذرا اس طرف رخ کرو، میں اپنی 2 چادریں تبدیل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے رخ دوسری طرف کیا، اس نے 2 چادریں تبدیل کر دی، نئی چادریں پہن کر کے پرانی چادریں کندھے پر رکھی اور ابو کو بس پہاڑ سے اترنے لگا۔
تو ایک دوسرا شخص وہاں سے چڑھنے لگا. میں نے اس سے پوچھا بتا تو صحیح یہ نوجوان ہے کون؟ تو اس شخص نے بتایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نوجوان ہے جس کا نام جعفر صادق ہے. یہ محمد باقر کا بیٹا ہے اور محمد باقر امام زین العابدین کا بیٹا ہے اور امام زین العابدین حسین کا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے. تو یہ علی کی اولاد میں سے ہے, نبی علیہ السلام کے نواسوں کے اولاد میں سے ہے, جس کو اللہ نے ایسا اعتماد اور یقین عطا فرمایا ہے کہ جب یہ اپنے رب سے کوئی چیز گڑ گڑا کے مانگتے ہیں تو اللہ پاک اس کو فوراً عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ دعا ہو تو یقین کے ساتھ ہو. نمبر 3, دعا ہو تو توجہ کے ساتھ ہو. اللہ رب العالمین کو وہ دعا پسند ہوتی ہے جو توجہ کے ساتھ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل, کہ رب ذوالجلال غافل دل سے دعا قبول نہیں کرتے. اللہ پاک غافل دل سے دعا قبول نہیں کرتے. ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پہ دعا کوئی نہیں, کی عبادت ہے مگر جس کی جزا کوئی نہیں. اگر آپ نے ہاتھ اٹھائے تو آپ کے لب پر بھی دعا ہو اور آپ کی توجہ بھی اپنے رب کی طرف ہو. ہاتھ تو اٹھائے ہیں اور توجہ دوسری طرف ہے, یہ دعا کیا اثر کرے گی؟ حضرت علامہ عبد الکریم القشیری رحمہ اللہ امت کے ایک عالم گزرے ہیں, 465 ہجری میں اس کا انتقال ہے. یہ اپنی کتاب الرسالۃ القشیریہ میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی بندے سے گزر ہوا تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مولا اگر اس کی حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا. رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی, اے موسیٰ انا ارحم منک, میں تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں, لیکن مسئلہ یہ کہ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ یہ گڑ گڑا رہا ہے میرے سامنے, ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں لیکن اس کی توجہ اپنی بکریوں میں ہے. تو پتہ چلا کہ دعا وہی اثر رکھتی ہے, اس دعا کا نتیجہ سامنے آتا ہے جو دعا توجہ کے ساتھ کی جاتی ہے. نمبر 4, وہ دعا ناجائز دعا نہ ہو, کیونکہ ناجائز دعا کو بھی اللہ پاک قبول نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اور وہ ناجائز دعا نہیں ہوتی ہے تو ضرور رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اب قبول کرنے کی 3 صورتیں ہیں. یا تو اللہ پاک سے جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ وہی اس کو عطا فرماتے ہیں, یا تو اس کے اوپر کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے, اس مصیبت کو اس کے دعا کے برکت سے اللہ پاک ٹال دیتے ہیں, یا تو اللہ پاک اس کی دعا کی وجہ سے اس کے اعمال نامے میں اجر و ثواب لکھواتے ہیں. حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کہیں گے اے میرے بندے میں نے تجھے دعا کا حکم دیا تھا تو نے مجھ سے دعا کی؟ بندہ کہے گا جی میرے مولا میں نے آپ سے دعا کی. تو اللہ رب العالمین جب اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیں گے تو بندہ حیران ہو جائے گا کہ میں نے اتنی نیکیاں کی تو نہیں تھی, اتنا اجر اور ثواب کہاں سے آ گیا؟ تو رب ذوالجلال بتائیں گے کہ اے میرے بندے فلاں موقع پر آپ نے جب دعا کی تھی جو کچھ آپ نے مانگا تھا وہ دے دیا تھا,
فلاں موقع پر آپ نے دعا کی تھی، آپ پر فلاں مصیبت آنی تھی، آپ کے دعا کی برکت سے میں نے وہ مصیبت ٹال دی تھی، لیکن فلاں موقع پر جو آپ نے دعا کی تھی اس کا بدلہ میں نے تجھے دنیا میں نہیں دیا تھا، اس دعا کے عوض آپ کے لیے اجر و ثواب میں نے آپ کے اعمال نامے میں لکھوایا ہے، جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بندہ کہے گا ہائے کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، کاش کہ تمام دعاؤں کا اجر و ثواب مجھے یہاں ملتا تو اچھا تھا نا۔ تو دعا ہو تو ناجائز دعا نہ ہو۔ نمبر 5، اس دعا کے اندر تحمل مزاجی ہو، دعا کرے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اس طرح جلد بازی نہیں کرے کہ دعا کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک معلم یستعجل، جب تک جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جلد بازی سے کام لینے کا کیا مطلب؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے قد دعوت وقد دعوت فلم ار یستجاب لی، بندہ کہتا ہے کہ فلاں موقع پر میں نے دعا کی، فلاں موقع پر دعا کی، لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس طرح کی جلد بازی کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ پاک ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دعا کر کے پھر انتظار میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب ذوالجلال سے دعا کر کے اور پھر قبولیت کے انتظار میں رہتا ہے، افضل العبادت انتظار الفرج، رب ذوالجلال اس کے انتظار کی وجہ سے بھی اس کے اعمال نامے میں افضل عبادت کا ثواب لکھوا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات کہ دعا کا انتظار ہے، انتظار کے بدولت اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے چھٹا ادب یہ ہے کہ رزق حلال کھائے، حلال رزق سے پلا ہوا ہو، کیونکہ حرام خور کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا عجیب حال ہے کہ یہ سفر میں نکلتا ہے پورا گندا حال ہوتا ہے، اب یہ رب سے دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، ملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا، وغذی بالحرام، اور حرام سے پلا ہوا، انا یستجاب، کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ تو دعا کے قبولیت کی آداب میں سے چھٹا ادب یہ ہے کہ بندہ حلال خوری سے کام لے، حرام خوری سے بچے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ امت کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 505 ہجری میں اس کا انتقال ہے۔ یہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت کے نبی نے اپنی قوم کو ایک چٹیل میدان میں لے گئے اور وہاں بارش کے لیے صلاۃ الاستسقاء پڑھی اور بارش کی دعا کی۔ کئی دفعہ دعا کی گئی لیکن بارش نہیں آئی، تو رب ذوالجلال نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی کی کہ آپ کی قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ لوگوں کو قتل کر کے ان کے خون سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی دعا سے میرا غصہ تو ان پر بڑھتا ہے، مجھے ان پر رحم نہیں آتا کہ ان کی دعا قبول کر کے بارش بھیجوں۔ تو معلوم ہوا کہ بدعملی کی وجہ سے لوگ برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جتنی باتیں ہوئی اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔